16 دسمبر 2021 اور 16 دسمبر 1971، 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور آج ہم ان واقعات کو یاد کر رہے ہیں، اور عوام تو عبرت کی پکڑ رہے ہیں اور ان تمام غلطیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج کل وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے، ان تمام باتوں کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ملک دولخت ہوا تھا۔ ان تمام عوامل کو آج بھی اس کی وہ مذمت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی وجود میں آئی۔ 6 اکتوبر 1972 کی ایک خبر ہے، جس میں خبر میں ڈیٹ لائن 4 اکتوبر کی لگی ہوئی ہے، یعنی خبر ہے تو 4 اکتوبر کی۔ مرکزی حکومت نے ایک حکم جاری کیا ہے جس کے تحت ریٹائرڈ میجر جنرل غلام عمر کی نظر بندی کی میعاد میں 6 اکتوبر سے 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ انہیں ان کی محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی کی رہائش گاہ میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ ریٹائرڈ میجر جنرل عمر کو سب سے پہلے 3 فروری 1972 کو مکان میں نظر بند کیا گیا۔ 20 اپریل 1972 کو انہیں حکومت سندھ کے احکامات پر سینٹرل جیل کراچی منتقل کر دیا گیا۔ 7 جولائی 1972 کو جب ریٹائرڈ میجر جنرل کو لاہور میں ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرنے والے بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا تو حکومت سندھ کے احکامات منسوخ کر دیے گئے اور انہیں مرکزی حکومت کے احکامات پر گرفتار کیا گیا، انہیں کراچی لایا گیا اور ایک مرتبہ پھر مکان میں نظر بند کر دیا گیا۔ ان کی نظر بندی کی میعاد 6 اکتوبر کو ختم ہونے والی تھی، لیکن اب اس میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ ریٹائرڈ میجر جنرل غلام عمر پر سابق صدر جنرل یحییٰ خان سے ساز باز کرنے کا الزام ہے، جن کی وجہ سے مشرقی پاکستان کا سانحہ رونما ہوا۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، ابھی یا تو رپورٹ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی، اور حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو ہے اس کے لیے اس میں جن لوگوں کو سزا دینے کے لیے کہا گیا تھا ان کے اندر جنرل یحییٰ خان کورٹ مارشل کی سزا تجویز کی تھی، سفارش کی تھی۔ جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان، جنرل SG پیرزادہ، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن، میجر جنرل غلام عمر اینڈ میجر جنرل مٹھا should be publicly tried for being party criminal conspiracy، یعنی ان کو عام لوگوں کے سامنے ان کو سزا دی جائے۔ یہ کہ ان لوگوں نے، اور یہ بھی کہ ان لوگوں نے جبراً ایوب خان سے اقتدار چھینا، یہ بھی کہ انہوں نے اقتدار چھینا اور اس کے بعد اقتدار پر قابض ہوئے۔ اچھا، اسی رپورٹ پہ یہ بتایا گیا کہ جنرل عمر کے اوپر جو چارج ہے وہ یہ تھا کہ وہ جنرل عمر، جنرل یحییٰ خان اور جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان میں مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان سے جنرل یحییٰ خان جو ہیں وہ اس بات کی ضمانت لینا چاہتے تھے کہ وہ انہیں صدر پاکستان رہنے دیں گے یا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صدر پاکستان کے لیے وہ جنرل یحییٰ کو شیخ مجیب الرحمان نے جواب دیا کہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ تو یحییٰ خان کے پاس، یحییٰ خان جو تذبذب میں تھے، تو جنرل عمر پہنچے، جنرل غلام عمر جو اسد عمر کے والد ہیں، اسد عمر اور زبیر کے والد ہیں، ایک نون لیگ رہنما ہے، ایک PTI کا رہنما ہے۔ ڈھاکہ سے اسلام آباد سے ڈھاکہ پہنچ گئے جنرل عمر، کہ یحییٰ خان جو ہے مجیب سے ملاقات سے پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے جنرل یحییٰ سے ملاقات کی اور جنرل ٹکہ خان سے بھی ملاقات کی، جنرل خداداد خان سے بھی ملاقات کی۔
ان سب لوگوں کی موجودگی میں، اور یحییٰ خان کو قائل کیا کہ وہ مجیب کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں۔ اگر اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے تو شیخ مجیب الرحمن اپنی اسمبلی کے سامنے ایک بات رکھتے، شاید جنرل یحییٰ خان کو وہ صدر بنا لیتے، شاید کچھ عرصے کے لیے یہ معاملات ٹل جاتے، شاید خوریزی نہ ہوتی۔ لیکن جنرل غلام عمر کی اس فیصلے میں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے اور شیخ مجیب الرحمن کی کوئی بات نہ مانی جائے، اس نے 15 لاکھ لوگوں کا خون بہانے کا انتظام کر دیا۔ وہ 15 لاکھ لوگ جو بنگالی نہیں تھے، یا وہ بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے ہماری گفتگو بھی تھی جناب عطا محمد تبسم صاحب کے پروگرام صحن چمن میں، تو اس کا حصہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، ملاحظہ کیجیے۔ ایک اہم کتاب جو ہے اس پورے سلسلے میں جو بہت معتبر ہے، یہ پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی ہے، جو راجشاہی یونیورسٹی اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ وہ بنگالی تھے اور وہ اس پاکستان سے بہت محبت رکھتے تھے، اور اسی پاکستان سے محبت کے جرم میں ان کو بہت عرصے قید رکھا گیا تھا، اور اس قید کی حالت میں ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس کو کہ بعد میں انگریزی میں شائع ہوئی تھی بنیادی طور سے، لیکن اس کو ادارہ معارف اسلامی اکیڈمی نے کراچی سے اس کو شائع کیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے خیال ہے ایک دو اور کتابیں تھیں کہ کیمپ 45 کرنل سید مقبول حسین کی کتاب تھی، اور مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک بریگیڈیئر سعد اللہ کی ایک کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں تو بہت ساری ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ مزید کچھ روشنی ڈالنا چاہیں۔ جی جناب، یہ تو بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، جس میں جنگی قیدیوں کے حوالے سے ہمہ یارہ دوزخ سب سے بڑی کتاب ہے جو صدیق سالک نے لکھی اپنی جنگی قید کی حالت کی، اور کرنل سید مقبول حسین نے جو ہے وہ کتاب لکھی جس میں راجہ نادر پرویز اور لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز جو قید کی حالت میں وہاں سے فرار ہوئے، اور ایک اور کتاب انہی کے ساتھی تھے نور احمد قائم خانی۔ اس میں بہت دلچسپ واقعات کا ذکر کیا، کیونکہ یہ راجہ نادر پرویز اور طارق پرویز کا لہجہ تو پنجابی تھا، اور یہ لوگ پکڑے جاتے۔ نور احمد قائم خانی جو ہے ان کا راجستھانی لہجہ تھا، اور انہوں نے سارا یہ انتظام بڑے سلیقے سے اور مخالف سمت میں، یعنی جہاں سے یہ فرار ہوئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ امرتسر کی طرف سفر کرتے مخالف سمت میں سفر کیا، تاکہ اور انہوں نے دیکھا کہ تمام ریلوے اسٹیشن کو گھیرا گیا ہے اور وہاں پہ ان کی تلاش جاری ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی یہ میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو یاد دلا دوں، آخر میں جاتے جاتے مجھے یاد آ گیا کہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پہلی بار بھارت سے شائع ہوئی۔ اب بھارت سے کیسے شائع ہوئی، یہ بات بہت اہم، یعنی کہ اتنی قیمتی دستاویز جسے چھپایا گیا تھا وہ پاکستان کے قبضے سے کیسے نکل گئی۔ یہ دستاویز جو ہے چونکہ جب پابندی لگا دی گئی، یہ دستاویز جو ہے وہ نہیں نکلے گی، اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں، کسی کی اس تک رسائی نہیں تھی۔ گورنر پنجاب کے طور پر اس تک رسائی جو ہے غلام مصطفیٰ کھر کی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، گورنر پنجاب بھی رہے، وہ ان کے پاس اس کا ایک نسخہ تھا۔ پھر جب ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آیا تو یہ فرار ہو گئے، یہ جناب فرار ہو کے چلے گئے، اور ان کے پاس یہ نسخہ تھا۔ یہ نسخہ انہوں نے بھارت کو بڑے مہنگے داموں پر بیچ دیا، اور کہا، پھر یہ بھی کہا تھا کہ ضیاء الحق کو دھمکی دی تھی کہ میں انڈیا کے ٹینکوں پر سوار ہو کر پاکستان آؤں گا، یہ سب کو یاد ہے۔ ان کو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، تو جنرل فیض علی چشتی اس کے لیے لندن گئے، لندن سفارت خانے میں گئے، اور انہوں نے وہاں پر اس کو طلب کیا غلام مصطفیٰ کھر کو۔ غلام مصطفیٰ کھر لندن کے سفارت خانے میں آ گئے، لیکن فیض علی چشتی نے گرفتار نہیں کیا۔
جنرل فیض علی چشتی سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ غلام مصطفیٰ کھر کو کہا کہ میں اس وقت چاہتا تو آپ کو گرفتار کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو گرفتار نہیں کیا. اور یہ بتایا انہوں نے مجھے بڑے فخر کے ساتھ کہ انہوں نے اسے گرفتار نہیں کیا، اور وہ غلام مصطفیٰ کھر پاکستان آ گئے. لیکن اتنی بڑی دستاویز جو ہے وہ جو خفیہ تھی وہ دشمن کے حوالے کر دی، جس کے یہ عجیب بات ہے کہ وہ دستاویز اس کے شاید کچھ حصے تھے ان کے پاس جو انہوں نے دیے تھے، باقی ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے وہ چھپی رہ گئی. وہ دستاویز آج تک مکمل طور پہ شائع نہ ہو سکی.